رپورٹرز کے ساتھ میں خاور گمن اور لاہور سے چودھری غلام حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، شہید ارشد شریف کے کیس کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ فارمر فیڈرل منسٹر فیصل واڈا صاحب اور مراد سعید صاحب کو جو ایف آئی اے کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہے انہوں نے بلا لیا ہے۔ بیک گراؤنڈ بنیادی طور پر اس کا یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا مشہور زمانہ کی پریس کانفرنس کی تھی فیصل واڈا صاحب نے، اس کے اندر انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ارشد شریف کی شہادت، ان کا قتل پاکستان کے اندر پلان کیا گیا، اس کے اندر کچھ لوگ شامل ہیں، ان کے پاس انفارمیشن ہے۔ انہوں نے کہا تھا وقت آنے پہ وہ انفارمیشن جو ہے میڈیا کے اوپر یا متعلقہ افراد کو، انویسٹیگیٹرز کو بتائیں گے۔ اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کے اس دعوے کو سامنے رکھتے ہوئے جو ایف آئی اے کی کمیٹی نے انہوں نے بلا لی ہے۔ اسی طرح جو ہے مراد سعید صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی پشاور کے اندر۔ انہوں نے بتایا تھا کہ ان کا ارشد کے ساتھ رابطہ پاکستان کے اندر بھی رہا، اس کے بعد جب پاکستان سے وہ یو اے ای گئے وہاں بھی ان کے ساتھ وہ رابطے میں تھے۔ کن حالات میں ان کو یو اے ای چھوڑنا پڑا اس حوالے سے بھی انہوں نے ایک بیان دیا ہوا ہے۔ تو ان دونوں حضرات کو جو ہے اس ایف آئی اے کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے 21 نومبر کو بلا لیا ہے۔ اطلاعات جو کینیا سے آ رہی ہیں وہاں پہ بھی وقار اور ان کی بیگم صاحبہ کو وہاں پہ جو پولیس اتھارٹیز ہیں انہوں نے بلایا ہے، ان سے کچھ بیانات ریکارڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ ڈیولپمنٹ ہے چودھری صاحب، آج تک یہ جو کیس چل رہا ہے اس حوالے سے آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ایف آئی اے کی کمیٹی ہے فیکٹ فائنڈنگ جو کہ اس کی کر رہی ہے۔ جی چودھری صاحب۔ کوئی فیکٹ فائنڈنگ ہو، ہمیں تو قاتل چاہیے اور ان کے پشت پناہ چاہیے، اور جنہوں نے پیسہ دیا اور اسلحہ دیا اور بندے ارینج کر کے دیے کارروائی کے، وہ سارا ہمیں چاہیے۔ ہمیں اپنا شہید تو نہیں مل سکتا لیکن قاتل تو ملنے چاہیے۔ مجھے ویسے اعتبار کوئی نہیں کسی پر، لیکن چلیں اعتماد میں اجت ہی صحیح، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے پلیٹ فارم سے اور بینگ اے جرنلسٹ یہ ہم ڈیمانڈ ضرور رکھیں گے، چونکہ ارشد کی فیملی کی طرف سے بھی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ایک جو ہے ہائی پاورڈ سپریم کورٹ کے جج کے جو ہے زیر تحت ایک بنایا جائے کمیشن جو کہ سارے کے سارے واقعی تحقیقات کریں۔ اس حوالے سے گورنمنٹ نے ایک لیٹر لکھا ہوا ہے چیف جسٹس صاحب کو، ابھی تک اس کے اوپر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر اس پہ کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ ناظرین، دوسری سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں۔ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب 5 دن لندن میں رہے، جب وہاں پہ موجود تھے بتایا گیا کہ ان کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے تو 1-2 دن کا انہوں نے اسٹے وہاں پہ ایکسٹینڈ کر لیا۔ ملاقاتیں وہاں پہ ان کی جاری رہیں اپنے بڑے بھائی جو کہ پارٹی کے قائد بھی ہیں تاحیات محترم نواز شریف صاحب واپس آئے ملک کے اندر سوموار کو، اور سارا دن جب آفس کے اندر موجود رہے جو پتا چلا کہ جی وہ آفس انہوں نے اٹینڈ نہیں کیا، میٹنگز وغیرہ انہوں نے لینی تھی، میٹنگز نہیں لی، پھر ڈاکٹرز کی ایڈوائس کے اوپر ان کا ٹیسٹ کروایا گیا ہے۔ تو آج مریم اورنگزیب صاحبہ جو فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن ہے انہوں نے ایک ٹویٹ کے ذریعے یہ جو ہے خبر دی کہ وہ دوبارہ ان کو کورونا ہو گیا ہے، پہلے بھی ان کو ایک دفعہ کورونا ہوا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے اب ظاہر ہے ان کو کچھ دن کوارنٹائن کرنا پڑے گا۔ جو لیٹسٹ اب جو میرے خیال میں گائیڈ لائنز ہیں اس کے بعد 5 دن کا شاید قرنطینہ کیا جاتا ہے۔ اب ڈاکٹرز نے کیا ایڈوائز کی ہے وہ آنے والے دنوں کے اندر ہمیں پتہ چل جائے گا، لیکن موجودہ حالات کو چوہی صاحب اگر ہم سامنے رکھیں تو آنے والے ہفتے 10 دن کے اندر بڑے فیصلے پاکستان کے اندر ہونے ہیں، اور اس دوران جو ہے وزیر اعظم کا قرنطینہ کے اندر چلے جانا، ظاہر ہے وہ رابطے میں تو رہیں گے اپنی پارٹی کے ساتھ بھی، پارٹی کے باقی ان کے جو زعماء ان کے جو رفقا ہیں ان کے ساتھ، لیکن آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیا کوئی فیصلہ سازی کوئی ڈیلے ہوگی یا پھر سارے معاملات روٹین کے ساتھ آگے بڑھیں گے؟ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جلد جو ہے صحت یاب کرے۔ جی وہ تو صحت اللہ تعالیٰ ان کو دے، اور ہم نہیں چاہتے کہ کسی کو بھی ناگہانی صورتحال کا ہے، یعنی وہ تو دوسرے جو ہیں وہ مذاق اڑا رہے ہیں، نہیں جی وہ گولیاں نہیں ہیں، وہ جی خود نشان بنائے ہیں، کبھی کوئی کہہ دیتے ہیں کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں، اور یہ جھوٹ پر جھوٹ بولتے جاتے ہیں، اور ان کو شرم یا بھی نہیں ہے کہ یار بس کرو ہونا۔ یعنی آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ خاور گمن صاحب دنیا کے کسی حصے میں کوئی اپوزیشن کا لیڈر جو ہے یا اتنا پاپولر لیڈر جو ہے وہ 4 گولیاں کھا گئے اور وہ پڑا ہوا ہے زخمی اور اس کے علاج معالجہ ہو رہا ہے، اور کوئی حکومتی بندہ جو ہے ان کی تیمارداری کرنے نہ جائے؟ کوئی وزیر اعظم، گورنر، کوئی بندہ سوائے صدر کے جو کہ ان لوگوں سے نہیں ہے، وہ اپنی انڈیپینڈنٹ پوزیشن رکھتے ہیں پی ٹی آئی کے ہونے کی وجہ۔ ان میں سے ڈیڈ اینی ون وزٹ عمران خان ان لاسٹ
سو مینی ڈیز جب یہ سے وہ جوئی صاحب بالکل آپ کی بات صحیح ہے، یہ کچھ نہ کرتے، ظاہر ہے وہ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں، ملک کے اندر ان کی جو ہے حکومتیں بھی موجود ہیں صوبائی سطح کے اوپر، ایک نہ ایک سطح کے اوپر جو ہے پرائم منسٹر کی طرف سے پیغام یا باقی میرے خیال میں جو بھی سربراہان موجود ہیں ان کی طرف سے کوئی پھول گلدستہ چلا جاتا ان کے پاس، تو یہ ایک اچھا جیسر ہوتا، لیکن آپ نے بالکل صحیح فرمایا، وہ مذاق اڑا رہے ہیں ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں کہ آج میں دیکھ رہا وہ تھا آگے سے اگر آگے سے فواد چودھری یا کوئی دوسرا یہ کہہ دے کہ جی پہلے 4 گولیاں تسی کھا کے آ جاؤ تو پھر دیکھنے ہیں کہ گولیاں وجیاں نے کہ نہیں وجیاں، تو پھر یہ کیا کرے گے؟ دیکھیں ناظرین، ہماری دعا ہے کہ پاکستان کی تمام جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ بالکل محفوظ رہے، ان کو جو محترم سابق پرائم منسٹر ابھی تک جو ہماری اطلاعات ہیں جو صاحب کوئی نہیں گیا، لیکن میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے امیر گئے، کوئی نہیں چاہتا کہ کسی کے ساتھ جو اس طرح کا ظلم ہوا ہو اس کو اپنا یہ بتانے کے لیے کہ وہ اپنے زخم دکھانے پڑے، عمران خان کو اپنے زخم دکھانے پڑے۔ کل بھی عرض کیا تھا کہ جو ہمارے دوست شہید ارشد شریف صاحب کو بھی جو ہے جان دے کے یہ ثابت کرنا پڑا کہ ان کی جان کو خطرہ تھا، لیکن کل چودھری صاحب ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا ہے، جو رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک ٹیلی ویژن چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ جی میری ارشد سے بات ہوئی تھی اور ارشد نے یہ بتایا تھا کہ جی ان کے خلاف کیسز تو ہو رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ پتہ نہیں کیسز کس نے کیے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ارشد کو خطرہ نہیں تھا۔ دیکھیں جوئی صاحب، ارشد شریف کی بہادری کے اوپر تو کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں تھا، وہ کیوں پاکستان چھوڑ کے گیا، پاکستان کی زمین کیوں اس کے اوپر تنگ کی گئی، وہ جو 16 FIRs ہیں پھر دبئی سے کیوں آگے گیا، اس کے اوپر ظاہر ہے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنی ہوئی ہے اور سپریم کورٹ کو بھی لیٹر لکھا ہوا ہے، ہم انتظار کریں گے کہ وہ ساری کی ساری فیکٹ فائنڈنگ ہو، لیکن سوال یہاں پہ جوئی صاحب یہ بنتا ہے کہ محترم رانا ثناءاللہ صاحب وزیر داخلہ اس وقت بھی تھے اب بھی ہیں، تو ارشد شریف کے وہ جو خطوط ارشد شریف نے تمام ارباب اختیار کو لکھے، انکلوڈنگ پرائم منسٹر، انکلوڈنگ انٹیریئر منسٹر، ان کو بھی خط وہ گیا تھا جس میں ارشد شریف نے یہ بتایا تھا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ ارشد شریف نے پروگرام پاکستان کے اندر بھی وہ تو اب بھی مذاق ہی بنا رہے ہیں، ارشد شریف نے باہر جا کے بھی وی لاگ کیے کہ میری جان کو رانا ثناءاللہ کی گفتگو آپ نے بالکل ان کے جو چہرے کے اوپر مسکان وہ بھی وہ تو وہ ساری چیزوں کو مذاق سمجھتے ہیں، یعنی حد ہو گئی ہے کہ ایک نوجوان صحافی جو ہے اس کو موت کے منہ میں اتار دیا گیا ہے، ملک سے اس کو بھاگنے پر مجبور کیا گیا رات کے اندھیرے میں، جو آپ کو پتہ ہی ہے، اور آپ کو وہ بھی یاد ہوگا کہ ان کو ہم نے بیٹھ کے کون کا تھا وہ کبھی ہم تفصیل بتائیں گے کہ بھئی ان کو سب کو کہا تھا کہ ہم نے یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا۔